کون ہوگا فاتح، کس کو ہوگی شکست؟ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا مارکہ کل سجے گا۔ سٹی کورٹ کی گہما گہمی عروج پر رہی۔ انتخابی میدان میں 3 بار ممبران صدارت کے امیدوار نعیم قریشی، عامر وڑائچ، خالد ممتاز صدارت کے لیے مد مقابل۔ نعیم قریشی کراچی بار ایسوسی ایشن میں صدارت کے مضبوط امیدوار، جے ایم کورائی صدارتی امیدوار سے دستبردار ہو گئے۔ بار ایسوسی ایشن میں 8,500 سے زائد ووٹرز، 28 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے۔ کراچی بار کے سالانہ انتخابات ہونے سے پہلے ہی تنازع کھڑا ہو گیا۔ الیکشن کمشنر ڈی جے جنوبی نے 525 وکلاء کے نام ووٹرز لسٹ سے خارج کر دیے۔ صدر کراچی بار عامر سلیم کی شدید مذمت۔ نئے رجسٹرڈ ہونے والے وکلاء کا نام فہرست سے نکالنے پر اعتراض، کہا صدر کو بغیر بتائے ایسا قدم کیسے اٹھایا؟ صدر کے امیدوار خالد ممتاز نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ نعیم قریشی کے حق میں صدارتی امیدوار جے ایم کورائی کی دستبرداری پر رد عمل، کہا نعیم قریشی جے ایم کورائی پر 25 کروڑ کرپشن کا الزام لگاتے تھے۔ نعیم قریشی نے آج اسی کرپٹ شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ہم جیتیں گے اور کوئی کھولے نہ کھولے، کرپشن کے کیس ہم ضرور کھولیں گے۔ کراچی بار کا کنٹرول کراچی بار کے لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کراچی میں ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے۔ انسپیکٹر فیض الحسن ایس ایچ او لیاقت آباد تعینات، سب انسپیکٹر اسلم بھٹی ایس ایچ او سپر مارکیٹ اور سب انسپیکٹر ندیم احمد صدیقی ایس ایچ او گبول ٹاؤن تعینات، سب انسپیکٹر عدیل افضال ایس ایچ او رضویہ سوسائٹی تعینات، ایس ایس پی سینٹرل کے احکامات پر ایس ایچ او رضویہ افتخار خان زادہ اور ایس ایچ او سپر مارکیٹ اخلاق احمد معطل۔ آئی جی سندھ کی ڈکیتی مزاحمت پر قتل این ای ڈی کے طالب علم مرتضی حسین کے والدین سے ملاقات، زخمی ہونے والے بھائی کی خیریت بھی دریافت کی۔ جامع تحقیقات اور تفتیش سے ملوث ملزمان کو کیفیت کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ ڈی آئی جی شرقی اور ایس پی انویسٹیگیشن نے تفتیش میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کرائم سین سے اکٹھے کیے گئے شواہد، یعنی شاہدین اور واقعاتی شہادتوں کے پیش نظر تکنیک اور جدید آلات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا سندھ فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار۔ روزانہ تقریباً 100 چھاپے مارتے ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے اجلاس میں بریفنگ، کچن کی حالت ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ فوڈ اتھارٹی نہ تو فوڈ چیک کرتی ہے اور نہ ہی پانی۔ مقبول باقی کی سرزنش، کہا شہر میں بیشتر ریسٹورنٹ کی حالت خراب ہے، ریفریجریٹرز گندے اور ان میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری کو فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت۔ سول اسپتال میں ٹیلی میڈیسن کلینک کا افتتاح۔ نگراں صوبائی وزیر صحت کہتے ہیں دیگر اضلاع میں بھی ٹیلی میڈیسن کلینک قائم کیے جائیں گے۔ صحت کی موجودہ حالات سے کوئی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ٹیلی میڈیسن کی کلینک جو کہ یہاں سے لنک کرے گی سول اسپتال سے 15 کلینکس میں سندھ میں انٹیریئر اور اس میں جیل کراچی جیل کی بھی کلینک سے ہوگا، جس میں مینٹل ہیلتھ اور سٹریس ریلیٹڈ جو فلڈ افیکٹیز، خاص طور پہ جینڈر بیسڈ وائلنس والے جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ یہاں سے پرووائڈ کی جائے گی۔ محکمہ صحت کی جانب سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے ورکشاپ۔ ماہرین نے بچے کی پیدائش میں وقفے کو لازمی قرار دے دیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر فرحانہ میمن کا کہنا تھا خواتین میں آئرن اور کیلشیم کی کمی کو پورا کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ ہر گھر میں جتنی بھی خواتین جب وہ حاملہ ہوتی ہیں اور یہ ان کی اینٹی نیٹل کیئر میں جب ان کی وزٹس کرتی ہیں تو ان کو فیملی پلاننگ کے لیے تیار کریں۔ طلبہ تنظیموں کے تصادم کے بعد گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج گلشن بلاک 7 میں تدریسی عمل 2 روز سے معطل ہے۔ طلبہ تنظیم کے اساتذہ سے بدتمیزی کے خلاف احتجاج، اساتذہ کا تدریسی عمل کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ سپلا کے نمائندگین کا کالج پرنسپل سے ملاقات۔ منور عباس کہتے ہیں کلاسز کا باقاعدہ آغاز کل سے کر دیا جائے گا۔
کنٹینیوس مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ اساتذہ بل جو ہے وہ سندھ اسمبلی منظور کرے. ابھی تو چلیں ٹھیک ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, لیکن آرڈیننس کے ذریعے ابھی بھی گورنر کے ذریعے یہ کروایا جا سکتا ہے کہ تحفظ دیا جائے اساتذہ کو. کچھ اکیڈمک سیشنز کو ہولڈ پہ رکھا ہے, ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا, صرف ہولڈ پہ رکھا ہے تاکہ سچویشن جو ہے وہ نارمل ہو جائے. صرف اسی وجہ سے ہم نے سیشن کو ہولڈ پہ رکھا ہے اور سسپینڈ کیے. کل سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کلاسز ریزیوم کر لیں گے. اب کراچی میں صرف تیر ہی چلے گا, سب لوگ دیکھ لیں پتنگ کٹی ہوئی ہے. رہنما پیپلز پارٹی ناصر شاہ کا ملک بھر میں کلین سویپ کا دعویٰ. کہا پیپلز پارٹی کو کسی اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں. الیکشن 1 منٹ کے لیے بھی ملتوی نہیں ہونے چاہیے. راؤ انوار کو ٹیشو پیپر کے مترادف قرار دے دیا. الیکشن 1 منٹ کے لیے بھی پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے اور اسی دن ہونے چاہیے. آلریڈی ہم لوگ آئینی طور پر انحرافی میں ہیں اور 90 دن میں ہم نے الیکشن نہیں کرا سکے, تو اب تو 8 فروری کو ہر صورت میں ہونے چاہیے. دیکھیں یہ موسم, یہ سیکورٹی, یہ دیگر چیزیں سب بہانے. جس کو الیکشن میں جانا ہے وہ بالکل تیار ہے. مہاجر قومی موومنٹ کی بجلی بلوں میں بلدیہ عظمیٰ کے ٹیکس وصولی کی مذمت. آفاق احمد نے کہا بلدیہ عظمیٰ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر خود ٹیکس وصول کرے. وفاقی حکومت کراچی کی بہتری کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے. سیاسی جلسوں کی اجازت نہ ملنے کا شکوہ کیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کا MA جنا روڈ ڈینسو ہال کا دورہ. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقات کی. بلدیہ عظمیٰ کے افسران کی جانب سے ڈینسو ہال کے احاطے کے قبضے سے متعلق بریفنگ دی گئی. مرتضی وہاب نے کہا سٹی کونسل کے اجلاس میں منظوری کے بعد کراچی میٹروپولیٹن میوزیم بنانے جا رہے ہیں. آثار قدیمہ کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. تمام ٹاؤنز کی حدود میں قائم غیر قانونی پارکنگ مقامات کو فوری طور پر ختم کیا جائے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات کا شہر میں پارکنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. پارکنگ مافیا کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت. ملوث کرداروں کے خلاف FIR درج کروائی جائے. پارکنگ پوائنٹس پر ٹھیکیداروں کے نام, کمپلین نمبرز اور اوقات درج کیے جائیں. سندھ حکومت کا عوام کے لیے ایک اور تحفہ ای سروس ایپ کا افتتاح کر دیا گیا. زمینوں کے معاملات ہوں یا NOCs حاصل کرنی ہو, سرکاری دفتروں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے. نگران صوبائی وزیر تجارت یونس ڈھاگا, CEO TDEP زبیر موتی والا, صدر KCCI افتخار احمد شیخ, صنعتکار شبیر منشا اور دیگر کاروباری شخصیات کی شرکت. تقریب سے خطاب میں یونس ڈھاگا نے کہا سسٹم میں اصلاحات ہونے سے کرپشن کے راستے بند ہوں گے. زبیر موتی والا بولے اپلیکیشن کے ذریعے ادارتی رشوتوں کا خاتمہ ہو سکے گا. شبیر منشا کا سندھ کے صنعتی علاقوں پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور. بازار حصص میں 2 سال بعد 2 ارب کے قریب حصص کی لین دین. مارکیٹ 29 ارب 97 کروڑ مالیت کے 1 ارب 74 کروڑ شیئرز کا کاروبار. انڈیکس 679 پوائنٹس اضافے سے 66,130 کی سطح پر بند ہوا. انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے سستا 283.26 روپے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 284 روپے 50 پیسے پر برقرار. یورو 2 روپے مہنگا ہو کر 311 روپے پر پہنچ گیا. برطانوی پاؤنڈ 2 روپے مہنگا ہو کر 361 روپے کا ہو گیا. اماراتی درہم 10 پیسے کمی سے 78.20 روپے اور سعودی ریال 20. ایکسپو سینٹر میں کنزیومر پروڈکٹس کی نمائش کا آغاز. 20 بین الاقوامی کمپنیوں کی شرکت. صدر کاٹی فراز الرحمان کا مختلف سٹالز کا دورہ. کہا آئندہ برس صرف میڈ ان پاکستان مصنوعات کی نمائش بھی کی جائے گی. ہم انشاءاللہ تعالی اگلا قریب ترین فیبرری مارچ کے اندر کہیں میڈ ان پاکستان کو بھی ہم پروموٹ کریں اور اس کو بھی ایک سالانہ برانڈ بنائیں. اور پاکستان بزنس گروپ کے ساتھ کورنگی ایسوسیشن کی کولیبریشن, فیڈریشن کی کولیبریشن, تاکہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہے اور ہم اس کو 4 سٹیز میں ایٹ لیسٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اس وقت
यही तरीक़ेकार हैं किसी भी किस्म की इकनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के, कि हमें कौम को जोड़कर आगे निकलना पड़े। आलमी कुतुब मेले के दूसरे रोज़ भी शहरियों का एक्सपो सेंटर में रश लगा रहा। पसंदीदा मुसन्निफ़ीन की किताबों में दिलचस्पी, क्रिमिनोलॉजी से मुतालिक किताबें तवज्जो का मरकज़, खुसूसी रियायत पर भी किताबें दस्तयाब, नाबीना अफराद के लिए बरील किताबें मौजूद। हमारे पास ये ब्लैंक पेपर आता है। ये पेपर सबसे पहले, और इस मटेरियल जो इस पर प्रिंट होता है वो मटेरियल ऐसे तैयार होता है कि हमारे पास ब्रेल ट्रांसक्राइबर एक सॉफ्टवेयर है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट कराची में महकमे सकाफत के तहत कायम कैफ़े सकाफत और लोग स्टूडियो बहाल कर दिया गया। निगरान वज़ीर सकाफत सिंध डॉक्टर जुनैद अली शाह ने कहा, कैफ़े सकाफत की बहाली के बाद हर हफ्ते पुरानी रौनकों से शायकीन लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे।